علیکم، میں امداد سومرو۔ شیخ رشید جن کی اپنی وزارت خطرے میں ہے، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ شیخ رشید کے دعوے پر بعد میں پہلے اپوزیشن کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اس جھٹکے کے وہ جو زلزلہ تھا اس کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، اور آفٹر شاکس کے طور پر اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ میں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جی میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں، اور لیڈرشپ نے کیا کہا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور یہ سارا معاملہ مکس ہے، یعنی شیخ رشید صاحب کا دعویٰ، گیلانی صاحب کا ریزائن، اور کچھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تگڑی تیاری کر رہے ہیں، دوبارہ وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے یا اقتدار کے دوران کیا تھا، یعنی اقتدار کے دوران سے مطلب کہ آغاز پر کیا تھا۔ تو پہلے میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے پر آتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب پر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ گیلانی صاحب پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک باوقار کردار رہے ہیں۔ گیلانی صاحب کو جب پرائم منسٹر تھے تب بھی ان کے کردار کو آج بھی سراہا جا رہا ہے، جب وہ بطور پرائم منسٹر جب وہ پارلیمنٹ کو وقت دیتے تھے یا جس طرح اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جب وہ اسپیکر تھے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو بطور پرائم منسٹر اگر ان کو کچھ کہتی تھی تب بھی وہ نہیں مانتے تھے، اگر کوئی اپوزیشن کا، بلکہ شیخ رشید صاحب کے اپنا وہ ہوتے تھے، کیا ہوتے، پروڈکشن آرڈرز تک وہ جاری کر دیتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ محترمہ شہید جو ہیں وہ ناراض ہوتی تھی، لیکن گیلانی صاحب اپنا اسپیکر کے طور پہ، کسٹوڈین ہاؤس کے طور پر اپنا کردار خوبصورت انداز میں ادا کرتے تھے۔ اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ ان پر تنقید اور ان کا جو ایبسنس تھی، ان کی جو غیر حاضری تھی جمعے کے دن سینٹ میں، اس کے بعد جو حکومت نے چڑھائی کی ہے اپوزیشن پر اور جتنا ڈی مورلائز ہو گئی ہے اپوزیشن، تو اس کی وجہ سے گیلانی صاحب نے اپنی پارٹی کی عادت کو ریزائن پیش کر دیا ہے کہ جی میں اپوزیشن کے لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ میرے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، میرے کردار پر سوال اٹھ رہا ہے، لہٰذا میں اپنا کردار نبھا نہیں سکا، ادا نہیں کر سکا، اگر میں ذمہ دار ہوں تو پھر یہ میرا استعفیٰ۔ اسٹیٹ بینک کا قانون جس کی وجہ جو جمعے کو ترمیمی بل پیش کیا گیا تھا سینٹ میں، اور اس میں کوئی 9 ارکان غیر حاضر تھے اپوزیشن کے، ان میں سے گیلانی صاحب تھے اور دیگر کچھ آزاد تھے، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کچھ 7 کے قریب ارکان تھے جو نہیں آئے تھے، لیکن کیونکہ گیلانی صاحب پر فوکس اس لیے گیا، اور جانا بھی چاہیے کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے، وہ ملتان میں تھے، تو بہرحال تو ان پر تنقید ہوئی، اور تنقید اپوزیشن کے اندر سے بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کے اندر سے سب سے زیادہ تنقید ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے برملا آ کر اس چیز کا اظہار کیا کہ گیلانی صاحب کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ووٹ سے جب، اور وہ ایک ووٹ بھی کاسٹنگ ووٹ ہو اپنا اس کا چیئرمین سینٹ کا، تو جب ایک ووٹ سے اپوزیشن کو شکست ہو اس ایوان میں جس ایوان میں اپوزیشن کی میجورٹی ہے، تو پھر ظاہر ہے جو سب سے زیادہ تنقید اس پر ہوگی جن کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری تھی۔ تو گیلانی صاحب پر بجا طور پر تنقید ہوئی، ان کے اوپر الزام جو ہے وہ الزام کہ وہ ملے ہوئے ہیں نہیں ملے ہوئے، یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، بلکہ فواد چودھری صاحب کے لیے تو گیلانی صاحب نے یہ سینٹ میں آج کہہ دیا کہ جی جن کا کردار، اپنا کردار ٹھیک ہے نا، وہ میرے پر تنقید کریں، وہ الزام لگائیں سر آنکھوں پر، لیکن جو خود لوٹے ہیں وہ میرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ جو خود لوٹے ہیں وہ تنقید نہیں کر سکتے۔ اب وہ گیلانی صاحب نے قریشی صاحب پر بات کی، کیونکہ قریشی صاحب نے کل فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ملتان میں کھڑے ہو کے وہ کیا ہوتا ہے جلتی پر تیل ڈالا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ گیلانی صاحب کیسے اپوزیشن لیڈر بنے تھے، اور میرے پاس وہ راز ہے اور وہ میں راز نہیں کھولنا چاہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 5 گھنٹے لگتے ہیں ملتان سے اسلام آباد تک، تو میں سوچ رہا تھا کہ ملتان سے اسلام آباد تک واقعی 5 گھنٹے لگتے ہیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ گاڑی کو ذرا مطلب جو موٹر وے کا جو 120 کا اصول ہے وہ پھلانگ کر آگے جاتے ہیں، یعنی اسپیڈ جو ہے وہ اوور اسپیڈ کر کے جاتے ہیں۔ قریشی صاحب وزیر ہیں، پروٹوکول لگے ہوں گے، پھر ان کی گاڑی جب جائے گی تو شاید کوئی نہیں روکتا ہوگا ان کو، تو پھر 120 سے زیادہ وہ جاتے ہوں گے، تو پھر ان کو 5 گھنٹے لگتے ہوں گے۔ ویسے نہیں میرا خیال کہ بے شک نئی موٹر وے بنی بھی ہوئی ہے وہ جو عبدالحکیم والی، تو اس کے باوجود بھی میرا نہیں خیال کہ 5 گھنٹے لگتے ہوں، زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں سینٹ کے دروازے تک آپ کو 5 گھنٹوں میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گیلانی صاحب ڈیلیبریٹلی نہیں گئے، گیلانی صاحب کو ایجنڈا بھی مل گیا تھا، پتہ بھی تھا سارا کچھ ہونا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی شکریہ ان کا۔ اور وہی فواد چودھری صاحب نے بات کی، وہی بات وسیم شہزاد نے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، اس کے حکومت کے پارلیمانی لیڈر، کیا ایوان اپنا وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں سینٹ میں، انہوں نے کہا کہ جی ہوئی گر تاخیر تو باعث تاخیر بھی ہوگا، یعنی انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب جو ہے ملے ہوئے ہمارے ساتھ، یہ بات انہوں نے
بالکل کھلے انداز میں کی، اب حکومت کھلے انداز میں کر رہی ہے. اور اب یہ معاملہ تھا گیلانی صاحب کا، میں باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا اس معاملے پہ وہ پریشان بھی تھے، اور جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں پتہ تو تھا کہ اجلاس ہونا ہے، کیونکہ اجلاس منگل کو ایڈجن ہوا تھا، جمعے کو ہونا تھا، سب کو پتہ تھا کہ اجلاس جمعے کو ہونا ہے، لیکن ایجنڈا جو ہے وہ آخری ٹائم پر دیا گیا ہے، جس کا اعتراف حکومت نے کیا ہے کہ ہم نے چالاکی کی تھی. جی بالکل ہم نے کھل کے چالاکی کی. وسیم شہزاد نے کہا کہ ایجنڈا تو کسی وقت دیا جا سکتا ہے، سپلیمنٹری ایجنڈا کے طور بھی آ سکتا ہے، تو یہ کیا بہانہ ہوا کہ یہ ایجنڈا تھا، ایجنڈا دیر سے دیا گیا. تو ایجنڈا جب اتنی بڑی قانون سازی ہو تو اس کا ایجنڈا تو پہلے ہونا چاہیے. تو بہرحال حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا، اس معاملے کو لے کر اپوزیشن کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اضطراب ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے خاص طور پر ڈاکٹر مصدق ملک نے تنقید کی گیلانی صاحب پر، نام لے کر کہا کہ جی اگر وہ ہوتے تو بل رک جاتا، ان کی وجہ سے جو ہے وہ گروی ہو گیا اسٹیٹ بینک IMF کے پاس. تو اس میں ظاہر ہے باقی بھی نہیں تھے، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ گیلانی صاحب کا کردار، ان کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر اپوزیشن لیڈر کی، تو لہٰذا ان کو ہونا چاہیے. اب گیلانی صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر جو باقی باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے اپنی لیڈرشپ کو کہہ دیا کہ جی میں تو ریزائن کرنے کو تیار ہوں. پہلے بھی جب گیلانی صاحب پر الزام آیا تھا، جب تنقید کی گئی تھی، جب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ انہوں نے لیا تھا، تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے BAP کے ارکان سے ووٹ لے کر، حکومت سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنے، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو ریزائن کرنے کا کہا تھا کہ جی میں اتنا متنازع عہدہ نہیں رکھ سکتا، تو میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں. لیکن بہرحال بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کنٹینیو کریں. تو اب بھی یہ ہوا. اب یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے کی وجہ سے شیخ رشید صاحب اب کھل کر انہوں نے بھی، وہ موقع ہے نا، ظاہر ہے حکومت کو اگر اپوزیشن تھوڑی سی ڈیمورلائز ہو، اور ڈیمورلائز تو حکومت ہی رہتی ہے یہاں پر، جس طرح کی کارکردگی حکومت کی ہے، تو ان کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے اپوزیشن پر چڑھائی کرنے کا، تو وہ موقع ان کو بہرحال خوبصورت مل گیا. تو اب شیخ رشید صاحب، وہ جو مسلسل مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے لوگ، اپوزیشن کے لوگ، یا پھر بہت بڑے بڑے تجزیہ نگار، بلکہ میں بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں بطور جرنلسٹ، بطور رپورٹر، کہ حکومت کے اندر سے، PTI کے اندر سے کوئی 25-30 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں. جن کو جہاں مسلم لیگ نون سوٹ کرتی ہے، وہ وہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہے، جہاں ان کو، یعنی جس علاقے کے ہیں، جہاں ان کو پیپلز پارٹی کی مقبولیت زیادہ نظر آتی ہے، وہاں پیپلز پارٹی، جہاں JUI کی مقبولیت ہے وہاں JUI کے ساتھ وہ رابطے میں. تو حکومت کے 25-30 ارکان، جن کی میجورٹی پنجاب سے ہے، وہ PTI کے، وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس میں یہ کوئی ناقابل تردید بات ہے، یہ جب جیسے ہی الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی. تو بہرحال تو شیخ رشید صاحب نے اس کا توڑ نکالا ہے کہ جی اپوزیشن کے جو 14-15 سینیٹرز ہیں نا، وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے. بات یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. اپوزیشن نے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 64 ارکان جب اپنا قرارداد پیش ہوئی تھی، تو قرارداد کے حق میں 64 ارکان کھڑے ہوئے تھے، اور جب خفیہ بیلٹ پر ووٹ ہوا تو اپوزیشن کے 14 ارکان غائب ہو گئے تھے، اور یعنی انہوں نے ادھر ووٹ دے دیا تھا چیئرمین سینٹ کو. اور چیئرمین سینٹ نے ثابت کر دیا کہ حکومت کا حصہ ہے. کاسٹنگ ووٹ ڈالنا چیئر کا یہ ریئر ہوتا ہے. چیئر کو ہونا چاہیے، جو کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتے ہیں، چیئرمین سینٹ ہوں یا اسپیکر ہوں، وہ ہوتے ہیں غیر جانبدار. تو جب حکومت کا ایک بل تھا، حکومت کا ایک بل جب ٹائی ہو گیا، تو اس بل کو ٹائی رہنے دینے کے بجائے، دوبارہ تاکہ آئے اور دوبارہ ووٹنگ ہو، اس کے بجائے چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ دے کر حکومت کو جتوا لیا. تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ جی وہ حکومت کے ہیں. تو اس لہٰذا وہ جو 14 ارکان جنہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیا تھا، خلاف تحریک عدم اعتماد کے، تو وہ 14 ارکان کی بنیاد پر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے. ادھر حکومت، اپوزیشن جو ہے وہ اپنا اب عمران خان کی حکومت کے خلاف اس سب کچھ کے باوجود لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں تیاری کر رہی ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کا توڑ نکال رہے ہیں بذریعہ احتساب. کیونکہ کارکردگی، کل ہی میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے 950 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے 100 کمپنیوں کو، یعنی 9.5 ارب روپے ایک کمپنی. اور پھر اب ان کمپنیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی خدا کے واسطے لوگوں کو ذرا تھوڑے تھوڑے پیسے لوگوں میں تقسیم بھی کر دیں، یعنی تنخواہوں کی مد میں لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں.
تو سوال اٹھ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی 50% تنخواہیں فلاں بڑھا دیں، 50% فلاں بڑھا دیں، تو آپ بطور حکومت جن کے پاس سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ بھی اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 50% بڑھا دیں۔ تو آپ یہ جو لوگ ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں جنہوں نے مال بنایا ہے، چلے وہ دیں نہ دیں، آپ کے پاس تو پیسہ ہے، آپ تو سرکار ہے، آپ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، تو آپ بھی کر لیں۔ تو بہرحال کارکردگی کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حکومت مقابلہ نہیں کر رہی، عمران خان صاحب کی حکومت تیاری کر رہی ہے دوسری سائڈ پر، احتساب والی سائڈ پر۔ جب حکومت میں آئے تھے تب بھی یہی کیا تھا کہ ساری کی ساری اپوزیشن اندر کر دی تھی۔ اب جب اقتدار کے بقول شیخ رشید صاحب اب آخری سال ہے، ظاہر آخری سال ہی ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بھی ان کا دعویٰ ہے، تو ممکن ہے پورے کر لیں۔ تو عمران خان صاحب کو لیکن یقین نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے، اور لانگ مارچ کے لیے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو 27 فروری کو ہے، اس کے بعد 23 مارچ کو مولانا صاحب کا لانگ مارچ ہے، اگر وہ چل پڑے تو پھر ممکن ہے حالات بدل جائے، اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی سرکار جو ہے وہ مدت پوری نہ کر پائے، پہلے ہی گر جائے۔ کہیں پھر ہوتا ہے جب مومنٹم ایک بنتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے راستہ بن جاتا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ اسی دوران تحریک عدم اعتماد کا ماحول بھی بن جائے، یا اسی دوران کچھ اور ہو جائے۔ تو بہرحال کچھ اور نہ ہو، اللہ کرے کچھ اور نہ ہو، آئینی جمہوری سیاسی طریقے سے کوئی حکومت کو گھر بھیج سکتا ہے تو بھیج دے، ورنہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے۔ غیر جمہوری طریقہ کسی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس تحریک کا احتساب کے ذریعے۔ شہزاد اکبر صاحب بڑے بڑے دعوے کر کے، بڑی بڑی بریفنگیں 3 گھنٹے قوم کو یرغمال کر کے ٹی وی پر بیٹھے فائلیں دکھا رہے ہوتے تھے، کاغذ لہرا رہے ہوتے، بالکل اسی طرح کاغذ لہرا رہے ہوتے تھے جس طرح ٹی وی ٹاک شوز پر کچھ ہمارے اینکر ہیں پاکستان کے بھی، کچھ انڈیا کے، ان کے کاغذ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہی جیسے یہ میرے پاس کاغذ ہے نا، اسی طرح اپنے نوٹس کے کاغذ ہوتے ہیں، دکھاتے یہ ثبوت ہے، یہ ہے وہ ثبوت، یہ دیکھیں، یہ میں ڈاکومنٹ سامنے لے کر آیا ہوں۔ تو اسی طرح شہزاد اکبر صاحب بھی ثبوت لاتے تھے، 3 گھنٹے قوم کو یرغمال کیے رکھتے تھے، کچھ نہیں نکلا۔ عمران خان صاحب نے ان کو گھر بھیج دیا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ جی میں آپ کو نواز شریف بھی کو بھی سزا دلوا کے رہوں گا، دکھاؤں گا، شہباز شریف بھی جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، مریم نواز بھی ان کی 7 نسلیں اندر بھگتیں گی، تو وہ تو آپ نے کیا نہیں ہے، تو لہٰذا گھر جائیں۔ اب جو نئے آئے ہیں احتساب کے مشیر مصدق عباسی صاحب، بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے، خبر ہے دنیا نیوز کی، کہ عمران خان صاحب ان سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتیں کر کے انہوں نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ 23 مارچ تک کوئی رزلٹ دے دو، 23 مارچ تک، اور خاص طور پر شریف فیملی، نواز شریف، ظاہر 23 مارچ کا مطلب تو لانگ مارچ ہے۔ تو عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا، مجھ سے زیادہ لوگوں کو کوئی نہیں نکال سکتا، میں سڑک پہ نکلوں گا تو بہت زیادہ خطرناک ہوں گا۔ وہ سڑک پر کراچی سے تو گھوٹکی سے تو ان کی بھی جماعت نکل رہی ہے، پہلے 27 کو اعلان کیا تھا، اب ایک دن پہلے 26 کو نکل رہے ہیں، وہ بھی نکل رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہی ہے نا جو نکلیں گے وہاں پہ، بے شک عمران خان صاحب خود اس میں شامل نہ ہوں، لیکن بہرحال ان کی جماعت نکلے گی۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے ذریعے اپوزیشن ساری کی ساری اندر کر دیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اگر اندر ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پہلے اگر ہو جاتا ہے، اس کے بعد نون لیگ کا ہے، اور نون لیگ یعنی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اگر اندر ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے وہ تازہ دم، وہ جو کمک ہے نا تازہ دم نیب میں، یا احتساب کے جو ان کا ادارہ ہے وزیر اعظم کے آفس کے نیچے، وہ تو مشیر ہی ہے نا، تو وہ اس میں وہ تازہ دم کھلاڑی لے کر آئیں، تازہ دم، تاکہ وہ تازہ کھیلیں گے۔ تو اب یہ شیخ رشید صاحب کے دعوے اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب اتنی بڑی جیت کے باوجود جو سینٹ میں ان کو ملی ہے، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر اپوزیشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ اسی لیے پھر ریاستی مشینری کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف، اور اس کے لیے انہوں نے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے انہوں نے احکامات جاری کر دیے، اور ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے مجھے دوبارہ سارے اندر چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔